اللہ کے بارے میں ایسی بات، دیکھو کوئی کسی کے بارے میں کوئی رپورٹ پیش کرتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے نا، اللہ کے بارے میں آپ نے لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ لوگ عبادت کریں یا نہ کریں، تو یہ اللہ سے پوچھے بغیر کہنا ممکن ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی، ہے یہ تو اللہ سے پوچھا جائے گا نا کہ اللہ تو عبادت سے خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ تو اللہ سے پوچھا جائے گا۔ اللہ سے پوچھے بغیر ایک سائنسدان سے پوچھ کے بتا رہے ہیں لوگ ایک دوسرے کو، آئنسٹائن سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، یا اللہ ہماری عبادت سے خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے سائنس اور ٹیکنالوجی کے طلبہ کا حال ہے، اندازہ لگاؤ کہ اس بارے میں رپورٹیں کس کی پیش کر رہے ہیں؟ سائنسدانوں کی۔ اگر بالفرض صحیح مان لی جائے، سائنسدان سے پوچھا جا رہا ہے کہ خدا اپنی عبادت پہ خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ یہ سائنسدان سے تھوڑی پوچھنے کی چیز ہے، یہ تو جو خدا ہے اس سے پوچھنے کی چیز ہے۔ تو عجیب بدحالی ہے، کھوپڑی، ایسا فتنوں کا دور ہے نا کہ کھوپڑی کے علاوہ ہر چیز استعمال ہو رہی ہے۔ تو یاد رکھو یہ جو دماغ ہے نا، اس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا کہ اس کو صحیح استعمال کیا یا نہیں کیا۔ ایک دفعہ ایک صاحب تھے، وہ بھی اللہ کو مانتے تو تھے وہ، لیکن ہمارے ہاں تو بہت ساری چیزیں ہیں نا، کچھ تو مان ہی نہیں رہے، اللہ کو ہے ہی نہیں، کچھ مان رہے ہیں تو وہ مذہب کا انکار کر رہے ہیں، کچھ مذہب کو مانتے ہیں، مولویوں کو درمیان سے کیا کر دیتے ہیں، جو مذہب کو جاننے والے ہیں ان کو نکال دیتے ہیں۔ بہت تھوڑے بچے کچھ لوگ آ کے آپ کو ایسے کچھ لگیں گے جو تمیز سے مذہب کو فالو کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ اسلام کو مانتے ہیں لیکن علماء کو نہیں مانتے، پھر ان کا اسلام ایسا ہے کہ 4-6 آدمیوں کے علاوہ کوئی جنت میں جاتا ہوا نظر بولو آ نہیں رہا۔ وہ میں نے ایک چٹکلا سنایا تھا نا، دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ ایک آدمی نے خواب دیکھا، یعنی یہ اس پہ بتا رہا ہوں کہ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ فلاں بھی بزرگ سارے بابے غلط، فلاں بھی غلط، فلاں بھی غلط، فلاں بھی غلط، فلاں بھی غلط، میں کیا ہوں؟ میں سے مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا، تو میں کہتا ہوں اگر مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج تھے، پھر ان کو مسلمان کہنے کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میرے سامنے بیٹھے تو میں آپ سے سوال پوچھوں گا کہ اگر مولانا اشرف علی تھانوی نے اشرف علی رسول اللہ پڑھوایا ہے تو یہی جرم تو مرزا غلام احمد قادیانی کا تھا، اس کو تم کافر بولتے ہو اور مولانا اشرف علی تھانوی کو مسلمان بولتے ہو، کس بیس پہ بولتے ہو؟ یہ منافقت کیسی ہے؟ بات نہیں آ رہی سمجھ میں؟ میرا خیال ہے لوگوں نے پروپیگنڈا کیا ہے نا کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا بولو نا کلمہ پڑھایا۔ بھائی کلمہ جس نے اپنے نام کا پڑھایا وہ ختم نبوت کا منکر ہے، پھر وہ کافر ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ آپ کیوں نہیں بولتے اسلام سے خارج ہے؟ تو یہ تضاد ہے کہ نہیں یہ باتوں میں؟ اور اگر آپ تعویل کرتے ہو کہ نہیں اس کا یہ مطلب ہے تو وہ تعویل کرو آپ۔ پھر دیکھو میرے سامنے اگر کوئی کہے فلاں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھا ہے، میں کہوں گا وہ کافر ہے، اور اگر میں کہتا ہوں کافر نہیں ہے تو میں پھر اس کی بات کی کیا کروں گا؟ تعویل، اور پھر میرے ذمے ہوگا کہ میں تعویل کروں، میں بتاؤں کہ یہ مطلب ہے۔ آپ ایک طرف کھلے عام بیانات میں کہتے ہو کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے، اشرف علی رسول اللہ پڑھوایا ہے، دوسری طرف آپ کہتے ہو میں ان کو مسلمان مانتا ہوں، میں تکفیری نہیں ہوں، تو آپ ان کو کس بیس پہ مسلمان مانتے ہیں؟ جو اپنے نام کا کلمہ پڑھوائے وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ مجھ سے اگر پوچھو گے میں کہوں گا یہ جھوٹا الزام ہے، انہوں نے اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھوایا، اور اس الزام کا جواب میں بیان میں دے چکا ہوں جس کا ابھی تک جواب نہیں آیا ہے، کیونکہ جو پورا بیان تھا نا اس کو حذف کر کے محترم نے گول گھمایا اس جواب کو۔ تو آپ اگر کہتے ہو کہ وہ کافر نہیں تھے تو آپ کے ذمے ہے کہ پھر اس کا مفہوم کیا ہے، کلمہ پڑھایا کہ نہیں پڑھایا، کیا مطلب ہے پھر اس کا؟ تو اس وقت آپ یوٹیوب پہ مختلف جگہوں پہ جائیں گے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اسلام کو تو مانتے ہیں، قرآن و حدیث اور حوالے بہت یاد کیے ہوئے انہوں نے، لیکن جب آپ ان کی تقریریں سنیں گے تو آپ کو لگے گا 2-4 لوگوں کے علاوہ دنیا میں جنت میں جانے والا کوئی ہے نہیں۔ اس میں مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے، ایک آدمی نے خواب دیکھا، جہنم میں گیا تو دیکھا دیگیں چل رہی ہیں، جہنم میں گیا تو کیا دیکھا؟ دیگیں پہ دیگیں۔ حیران ہو گیا یار، جنت میں گیا تو دال چاول کھا رہے ہیں لوگ بیٹھ کے۔ تو اس نے فرشتوں سے پوچھا یہ کیا معاجرہ ہے، ادھر دیگیں اور ادھر دال چاول؟ تو فرشتوں نے کہا 4 آدمیوں کے لیے دیکھ پکائیں کیا؟ جنت میں گئے ٹوٹل ایک انجینئر ہے، ایک توصیف الرحمان ہے، غامدی صاحب ہیں، اور ایک آدھ اور اس ٹائپ کے کوئی ہوں گے، کیونکہ ان چاروں کی تقریریں سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں ان کے علاوہ سب کیا ہیں؟ بے وقوف تھے، اسلام تو سمجھا ان لوگوں نے۔ تو فرشتوں نے کہا ٹوٹل کتنے آدمی جنت میں آئے ہیں؟ 3 تو مجھے یاد ہے، چوتھا بھی کوئی شاید دماغ پہ دباؤ ڈالوں گا، یا ابھی آ جائے گا اگلا ورژن تھوڑے دنوں میں۔ 4 آدمی ٹوٹل کہاں ہیں؟ جنت میں۔ کیا دیکھ پکے بھائی ان کے لیے؟ وہ تو جو وعدے اللہ نے کیے تھے پبلک تو ہو،
حدیث میں آتا ہے من شذ عن جماعت المسلمین شذ فی النار، جو عام مسلمانوں سے ہٹے گا نا، سارے باب غلط اور سارے علماء اور سارے یہ عام مسلمانوں سے جو، یہ اس کا مطلب جماعت المسلمین کی تنظیم مراد نہیں ہے، جماعت المسلمین عامت المسلمین سے جو ہٹے گا، الگ روش پہ چلے گا، حدیث کے الفاظ ہیں شذ فی النار، قیامت کے دن جب سب لوگ مسلمان جنت میں جا رہے ہوں گے نا، اللہ ان کو الگ سے ہٹا کے جہنم میں ڈالے گا، اللہ ان کو الگ کرے گا، بولے کہ تم تو ان کو صبح شام برا بھلا کہتے تھے، تم نے تو کسی کو چھوڑا نہیں تھا، تم ان کے ساتھ کس بیس پہ جنت میں جا رہے ہو؟ شذا، وہاں بھی الگ کیا جائے گا، شذا کا مطلب وہاں بھی اللہ الگ کر دیں گے، جب یہاں الگ تھلگ تھے تو وہاں بھی کیا ہوگے؟ الگ تھلگی۔ اور جماعت المسلمین والوں کی عقل کو آپ داد دیجئے کہ انہوں نے اسی حدیث سے نیا فرقہ بنا لیا۔ حدیث میں تو آ رہا تھا جو مسلمانوں سے ہٹے گا، الگ فرقہ بنائے گا یا کوئی الگ بحث چھیڑ دے گا، کوئی الگ ہی روش پہ چلے گا تو اللہ اس کو وہاں بھی الگ ہی رکھیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ عام مسلمانوں سے ہٹے اور اس الگ جماعت کا نام رکھ لیا جماعت المسلمین۔ اب ہمیں ہٹاوا کہہ رہے ہیں کہ تم جماعت المسلمین سے کیا ہو گئے ہو؟ نکل گئے ہو۔ مارکیٹ میں دیکھو کیا چل رہا ہے یار، یہ ہے مارکیٹ، اٹ از کالڈ، بولو نا بھائی، مارکیٹ۔ اور یہ والی مارکیٹ مار پیٹ کے بغیر سیدھی نہیں ہو سکتی۔ گورنمنٹ جب تک ڈنڈا نہیں چلائے گی نا، حکومت، پہلے جب اسلامی خلافتیں تھیں تو اس قسم کی چیزیں مارکیٹ میں آتی تھیں، مسلمان حکمران کنٹرول کرتے تھے، اٹھنے نہیں دیتے تھے کسی کو۔ اب چونکہ حکومت دلچسپی نہیں لیتی، اور شکر ہے نہیں لے رہی، حکومت لے تو پتہ نہیں کس کو آگے لے آئے اور کس کو پیچھے لے جائے، کوئی اور ہی چیز نہ آ جائے آگے۔ کم از کم ایک کام تو گورنمنٹ کے ذمہ لازم ہے کہ جب تک کوئی ریلائبل ادارے سے عالم نہ بنے، مفتی نہ بنے، اسکالر نہ بنے، اس وقت تک اس کو یوٹیوب پہ بیٹھنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اور علماء کو بھی مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ کرے کہ آپ مفتی ہیں، آپ مسائل بتا سکتے ہیں، آپ صرف ہسٹری بتا سکتے ہیں، آپ حدیث کے صحیح اور ضعیف کی بحث کر سکتے ہیں۔ ہر آدمی اٹھ کے فتویٰ لگا رہے یہ حدیث میری رائے میں صحیح ہے، یہ میری رائے میں ضعیف ہے، علم حدیث پڑھا نہیں ہے، اس پہ تخصص ہوتا ہے، باقاعدہ پی ایچ ڈی ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے یہ والا راوی ضعیف ہے، یہ وقت کتابیں چوری کر کر کے نا گوگل پہ لکھا ایک راوی کا نام ضعیف لکھا ہوا آ گیا تو فتویٰ لگا دیا کیا ہے؟ ضعیف۔ میری تحقیق ہے یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اتنا مشکل علم ہے حدیث کی تحقیق کا، ہر پاگل سے پاگل آدمی محقق بنا ہوا ہے۔ اور یہ جتنی مذہبی آزادی یہاں ہے نا، دوسرے ملکوں میں نہیں ہے۔ سعودی عرب میں کوئی چینل کھول کے دکھائے اپنا، باقاعدہ پراپر پڑھا ہوا نہ ہو، اور وہ ذرا تحقیقات مارکیٹ میں لا کے دکھائے، فوراً حکومت اریسٹ کرتی ہے۔ تمہیں کس نے بٹھایا یہاں پہ فتویٰ دینے کے لیے؟ تو 4 آدمی جنت میں، بولو بھائی، جائیں گے۔ یہ بھی ایک طبقہ ہے جس نے اسلام کا ایک مفہوم پیش کیا۔ بات سے بات چل پڑی ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، ان کا بھی ایک کلپ نظر سے گزرا۔ انہوں نے بیان ریکارڈ کروایا کہ بار بار لوگ ایک چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں، ہے تو حیا کے خلاف، آج کل لڑکوں میں جو ایک برائی چل پڑی ہے، اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، اس کے بارے میں میں نے بھی بہت عرصہ اس مسئلے پر بیان نہیں کیا، خاموشی اختیار کی ہے، ان کا کلپ بہت زیادہ وائرل ہوا ہے۔ تو لوگ پھر بار بار ہم سے کہہ رہے ہیں آپ ریکارڈ کروائیں۔ میں بار بار کہتا ہوں بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک ہمارے سر آنکھوں پہ، لیکن وہ مفتی نہیں ہے، فتویٰ دینے کی ان کو پرمیشن نہیں ہے، کسی ادارے سے باقاعدہ فتوے کا علم حاصل نہیں کیا۔ یہ بات حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، جن کو ڈاکٹر صاحب اپنا استاذ مانتے ہیں، انہوں نے بھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے یہ بات بہت مضبوط لہجے میں کہی ہے کہ آپ اس معاملے میں، جو آپ کی فیلڈ ہے وہ بہترین ہے، اس میں اللہ نے آپ سے بہت کام لیا ہے، ساری دنیا آپ کے ساتھ ہے۔ اس مسئلے میں بھی انہوں نے کچھ روایتیں پیش کی ہیں، کچھ آیات پیش کی ہیں، لوگ حوالے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں صاف طور پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو اپنی خواہش، اپنی زوجہ اور باندیوں کا سسٹم ختم ہو گیا، باندی نہیں ہو سکتی، اپنی خواہش اپنی زوجہ کے سوا کسی بھی راستے سے پورا کرے گا، قرآن کے صاف الفاظ ہیں، یہ لوگ اللہ کی حدود کو، بولو بھائی، توڑنے والے ہیں، بالکل حرام ہے اسلام میں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح حدیث ہے، یہ فرماتے ہیں کہ ہم جب سفر میں ہوتے تھے تو ہم پہ اپنی بیویوں سے دوری بہت شاق گزرتی تھی، صحت مند تھے نا، تو عورت یعنی اپنی بیوی سے دوری ہم پہ سفر میں بہت شاق گزرتی تھی،
ہم نے نبی سے اجازت مانگی کہ ہم اپنے آپ کو خسی کر دیں, اپنی مردانہ قوت کو ختم کر دیں. فنہانا, آپ نے ہمیں اس کی اجازت بولو نہیں دی. اگر اس عمل کی ذرا سی بھی گنجائش ہوتی تو صحابی کو اپنے آپ کو کوئی ایسی خوراک کھا کے یا کوئی بھی عمل کر کے اپنے آپ کو خسی کرنے کا خیال آتا؟ بولو کیا ہو گیا بھائی, خیال آتا اپنے آپ کو؟ ان کو پتا ہے ہمارے پاس بیوی سے کانٹیکٹ کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے, تو نبی سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ ہم پہ بہت گناہ کا خطرہ ہوتا ہے, زنا کا خطرہ ہوتا ہے, بہت شاق گزرتا ہے ہمارے اوپر یہ عمل, ہمیں اجازت دیتے ہم کوئی چیز کھا لینا. آپ نے فرمایا نہ, بلکہ کیا فرمایا, تزوجوا الودود الولود فانی مباہی بکم الامم. فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو کثرت سے اولاد دے, میں تمہاری کثرت پہ قیامت کے دن فخر کروں گا. کیا مطلب؟ یہ قدرت کی طرف سے تمہارے اوپر شہوت مسلط ہے, اس کا حل یہ کہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکاح کرو تم. یہ قدرت نے اس لیے رکھی تاکہ تمہاری نسل بڑھے. بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے جس کے لیے نکاح کرنا مشکل ہے. کیوں مشکل ہے نکاح کرنا آپ کے لیے؟ کہ میں نکاح کرنا مشکل ہے تو اب نوجوان لوگ کیا کریں؟ تو مشکل آپ نے بنایا ہے. قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ نکاح کرنا مشکل ہے تو کیا کرنا ہے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. فرمایا جو لوگ نکاح کی طاقت نہیں رکھتے, طاقت نہ رکھنے کا مطلب کیا ہے وہ میں بھی بتاتا ہوں. انہیں چاہیے کہ وہ پاک دامنی سے رہیں, کوئی ناجائز اور حرام کام کی طرف بولو مت جائیں. سورہ نور کی آیتیں ہیں, بالکل نہ جائیں, وہ بچا کے رکھیں. استعفاف کا معنی روک لینا, اپنے آپ کو بچا لینا, یہاں تک کہ اللہ ان کو غنی کر دے. اللہ ان کے لیے انتظام, بولتے کیوں نہیں بھائی, اللہ انتظام کر دے. اس وقت تک روکو اپنے آپ کو, صبر کرو. یہاں بھی کہیں کسی اور راستے کا ادنا سا بھی اشارہ, اتنی واضح آیت ہے, نہیں ملتا. بخاری مسلم کی حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. تم میں جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے. فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج. اس سے نظر جھک جائے گی, شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی. ایک روایت میں فإنہ لہ آگے ہے ومن لم یستطیع فعلیہ بالصوم. جس میں روزوں کی, جس میں نکاح کی طاقت نہیں ہے. طاقت نہ ہونے کا مطلب ابھی بتا رہا ہوں پھر میں, کیونکہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے مجھ میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے. یہ مسلط کر لیا ہر آدمی نے اپنے لیے. اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا, نبی نے کیا فرمایا کہ اگر نکاح نہیں کر سکتا, استطاعت نہیں ہے, فعلیہ بالصوم, کثرت سے روزے رکھے. یہاں بھی کسی اور راستے کی طرف ذرہ برابر بھی اشارہ بولو بھائی نہیں دیا. اس کا مطلب یہ اللیگل ہے اسلام میں, یہ اللہ حرام ہے, ناجائز ہے. باقی رہا یہ مسئلہ کہ فلاں نے یہ لکھا, تو جب آپ اسلامی فقہ میں لاکھوں علماء گزرے ہیں, لاکھوں فقہا, تو کہیں نہ کہیں کسی کے نہ کسی کا کوئی قول نکل آتا ہے. ایسے تو بہت ساری چیزیں حلال ہو جائیں گی. آپ اگر تلاش کرنے پر آئیں تو بہت سارے اقوال آپ کو مل جائیں گے. یہ علماء کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا قول اس قابل ہے کہ اس قول کو لفٹ کرائی جائے, کون سا قول اس قابل ہے کہ بس یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. امام احمد ابن حنبل کی طرف نسبت کی جاتی ہے قول کی, لیکن جو حنبلی علماء ہیں, امام احمد ابن حنبل ایک ایسے فقیہ ہیں جن کے بہت سارے مسئلوں میں دو دو تین تین اقوال ملتے ہیں. یہ ہے ان کے مذہب میں ایسا ہے. تو فقہ حنبلی میں جو بڑے جید علماء ہیں ان سے پوچھا جائے گا کہ فتویٰ کس قول پر ہے, تو فقہ حنبلی میں فتویٰ اس کے حرام اور ناجائز ہونے پر ہے. تو ایسے تو بہت سارے اقوال مل جائیں گے. اور قرآن کی طرف ہم آتے ہیں. قرآن مجید میں 5ویں پارے کا آپ پہلا رکوع پڑھیں. اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. تم میں جو آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ کسی کی باندی سے نکاح کر لے. اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں, یہ موضوع چل گیا تو میں اب کمپلیٹ کر لوں. وہ کسی کی باندی سے, اب باندیاں نہیں ہوتی, یہ ذہن میں رکھیں, باندی سے نکاح کرنے میں نقصان ہی نقصان ہے. کیونکہ باندی, کسی کی باندی جو ہوگی نا آپ کی بیوی ہوگی, لیکن خدمت وہ اپنے مولا کی کرے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے جو بچہ پیدا ہوگا غلام ہوگا, یعنی آپ کا بچہ غلام پیدا ہو رہا ہے. کتنے نقصانات ہیں. لیکن قرآن نے کہا کہ لمن خشی العنت منکم, جس کو زنا کا خطرہ ہے اسے چاہیے کہ وہ کیا کر لے, کسی اور راستے کی طرف جانے کے بجائے کسی کی باندی سے نکاح کر لے. اگرچہ اس میں اتنے سارے نقصانات ہیں, نکاح کی جو مصلحت ہے وہ حاصل نہیں ہوتی اس میں, لیکن پھر بھی عورت سے ریلیشن یہ ایک نیچرل ہے. اللہ نے عورت کو مرد کے لیے اور مرد کو کس کے لیے,
عورت کے لیے. تو اس نیچر پہ باقی رکھنے کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ اتنا نقصان والا نکاح ہے, پھر بھی کسی اور راستے کی طرف جانے کے بجائے یہ کام کر لو. اس میں صاف اللہ نے بتا دیا ہے کہ اگر کسی کو زنا کا خطرہ ہے تو نکاح میں اپنا معیار کیا کر دے, وہ بولو کم کر دے. آج جو لوگ کہتے ہیں نا میں ہمارے نکاح نہیں ہو رہا, آپ کو آپ کی مرضی کا رشتہ نہیں مل رہا ہوتا, آپ نے ایک سٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے کہ مجھے ایسا رشتہ چاہیے. قرآن تو کہہ رہے کسی کی لونڈی سے نکاح کر لو, بہت کم معیار. ایک تو غلام باندھی اس زمانے میں بہت پس سمجھی جاتی تھی, دوسری بات وہ کنٹرول میں آپ کے نہیں ہوگی, خدمت اپنے مولا کی کرے گی, وہ آپ سے صرف اس کا ریلیشن حلال ہو جائے گا, مولا کا ریلیشن اس سے حلال نہیں ہوگا. کیونکہ اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت کہ اپنے جو ہے نا مالک سے بھی ریلیشن ہو اور آپ سے بھی ہو, نہ جب آپ سے نکاح ہو گیا تو اب آپ کے علاوہ کسی اور سے ریلیشن نہیں ہو سکتا, صرف ریلیشن آپ کے لیے حلال ہو جائے گا اور کچھ بھی نہیں. تو نکاح کی مصلحتیں وہ حاصل نہیں ہوں گی. بچے کو کتنا نقصان ہو رہا ہے, غلام پیدا ہو رہا ہے. لیکن قرآن نے کہا کہ کسی اور راستے کی طرف جانے سے بہتر ہے کہ یہ کام. کیوں؟ اسلام دین فطرت ہے, وہ آپ کو کبھی بھی نیچر سے نہیں ہٹائے گا. اللہ نے مرد میں یہ شہوت رکھی ہے عورت کے لیے, اور عورت میں رکھی ہے کس کے لیے؟ مرد کے لیے. اس کے علاوہ کوئی راستہ حلال نہیں ہے, سب دروازے اللہ نے بند کر دیے. رہا یہ مسئلہ, اللہ فقہا نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو نکاح کے لیے کوئی عورت میسر ہو, رشتہ مل جائے, تو یہ ان لوگوں میں داخل نہیں ہے کہ جن میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے. خوب اچھی طرح سمجھیں, یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ نکاح کی استطاعت نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار, بولو نا بھائی, نہیں ہے. یہ مطلب ہے اس کا, رشتہ مل جائے پھر آپ کہیں مجھ میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے, یہ غلط ہے, غلط ہے. پھر یہ ہمارے ہاں نکاح کی استطاعت کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ پیسے ہیں. اسلام میں غریب آدمی کو بھی نکاح کی اتنی ہی ترغیب ہے جتنی مالدار کو. اگر پیسے ہونے کا نکاح کی استطاعت سے تعلق ہوتا تو ہمارے نبی کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا, اور آپ نے 9 بیویاں رکھی ہیں. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل ہے. صحیح بخاری میں امام بخاری نے عنوان باندھا ہے بابو تزویج الموسر, غریب کی شادی. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے صحابی کی شادی کرائی ہے جن کے پاس مہر کے لیے ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی, ٹوٹل کائنات ان کی ایک لنگوٹا تھی. آپ نے فرمایا کہ تمہیں کچھ صورتیں یاد ہیں؟ صحابی نے کہا. فرمایا زوجتکہا, تمہارا نکاح میں نے اس خاتون سے کرا دیا, بما معاک من القرآن, جو صورتیں یاد ہیں وہ بیوی کو یاد کرا دینا, بس ہو گیا نکاح, چلو جاؤ. یہ تو آپ کی ٹینشن ہے جیب میں پیسے ہونا نہ ہونا. ہاں یہ ضرور ہے, آپ کہہ سکتے ہیں وہ نان نفقہ کیسے پورا کریں گے, بیوی کے اسٹینڈرڈ کا نان نفقہ دینا لازم ہے نا شریعت میں. او بھائی سوال پیدا ہوتا ہے, آپ نے ایک لنگوٹا ہے آپ کے پاس ٹوٹل, آپ کی ڈیفنس میں شادی ہو گئی, آپ نے کہا شادی کے بعد بیگم کو بتایا کہ میں تو پینٹ شرٹ ادھار لے کر آیا تھا اپنے ماموں سے, اور ہال وال جو بک کرایا تو سارے زکات کے پیسوں سے تھا. حقیقت ہے کہ میرے پاس ایک دھیلا بھی نہیں ہے. تو ڈیفنس سے جو آپ کی دلہن آئی ہے وہ تو پہلے دن بھاگے گی کہ نہیں بھاگے گی؟ اب وہ بھاگ رہی ہے تو آپ نے کنڈی لگا دی, آپ نے اس کو بٹھایا, بولو پہلی تو یہ بتا دوں یہ کنڈی بھی میری نہیں ہے, یہ بھی دوست سے گھر ہم نے زکات میں لیا ہوا ہے تھوڑے دنوں کے لیے. ویسے زکات تھوڑے دن کی ہوتی نہیں ہے, ایک مثال دے رہا ہوں. اب مسئلہ دیکھو, یہ بات یہ ہے کہ امام مفتی طارق مسعود سے ہم نے سنا ہے کہ امام بخاری نے ارشاد فرمایا بابو تزویج الموسر, غریب کی شادی. اور صحیح ہے بخاری کی حدیث ہے کہ نبی نے ایک ایسے شخص کا بھی نکاح کرایا جس کے پاس ان صحابی کے پاس ایک لنگوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. تو جب ان کی ہو سکتی ہے تو میری کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ دلائل آپ ان کو دے رہے ہیں, بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ دلائل آپ کے اس لیے غلط ہوں گے کہ جب نبی نے جن غریب صحابی کی شادی جس خاتون سے کرائی نا, اس خاتون کو پہلے سے پتا تھا کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. وہ اس غربت پہ راضی تھی. اب راضی کیوں تھی؟ 2 وجہ سے راضی ہو سکتی ہیں. یا تو وہ خود اس سے بھی زیادہ غریب ہو, کچھ بھی نہ ہو, انہیں یہ ہو کہ بھائی چلو میں شادی کر رہی ہوں غریب سے, لیکن کم از کم اب میرا نان نفقہ ان کے ذمے ہے نا. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن کدال لے کے صبح جائیں گے, محنت مزدوری کریں گے, تو اللہ نے نکاح کی برکت سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ نکاح مال میں کیا دے گا؟ برکت دے گا. سورہ نور میں اللہ کا ارشاد ہے نکاح کرو ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, فقیر ہوگے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. تو آج زندگی بھر یہ خود بھی تو بھوک سے نہیں مرے نا, کچھ نہ کچھ تو 1-2 ٹائم کی روٹی کا انتظام کر لیتے ہوں گے, تو اب میرے لیے بھی کریں گے. تو میں رزق کی فکر سے کیا ہو گئی,
आजाद, यज्ञ दो शुद्ध हो गए भाई, और अल्लाह ने खिलाया उनको, हमेशा रहे वो, ना गुर्बत से उनका इंतकाल हुआ, ना कोई मसला हुआ। भाई पहले भी कुदाल लेके सुबह निकलते थे, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाता था, तो अब 2 आदमियों की 2 वक्त की रोटी का अल्लाह इंतजाम करा देंगे। जब बच्चा पैदा होगा तो 3 का इंतजाम करा देंगे। 2 हाथ तो दिए ना अल्लाह ने। लोग कमबख्त अपनी वो जो है ना अकाउंट में पैसे तो देख रहे होते हैं कि कितने पैसे पड़े हैं, जेब बटवे में कितने, ये नहीं देख रहे थे अल्लाह ने मुझे 2 हाथ और 2 टांगे दी है, ये कमाने का जरिया है, दिमाग दिया, खोपड़ी दी है, बैठो प्लान बनाओ, 10 तरीके आपको कमाने के आपकी खोपड़ी में आएंगे, वो बटवा देख रहा है बैठ के। तो इस्लाम ने आपको इजाजत दी है कि आपकी जेब में धेला भी ना हो फिर भी आप निकाह करें। नबी ने जो 9 बीवियां रखी इसी गुर्बत में, इसलिए कि जिन औरतों से आपने निकाह किया वो इस गुर्बत में आपके साथ राजी थी, उनको पहले से पता था कि ये मिस्कीन है, घर में रोटी नहीं मिलेगी, जैसे ये तवक्कुल पे चलेंगे हम भी तवक्कुल पे चलेंगे। और जब उम्महातुल मोमिनीन ने नबी से मुतालबा किया कि हमारे यहां बहुत ज्यादा गुर्बत है, तो अल्लाह ने फरमाया है नबी इनसे कह दीजिए कि इसी गुर्बत में मेरे साथ राजी हो तो ठीक है, अगर राजी नहीं हो तालैना उमत्तिउकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने कोई जबरदस्ती तुम्हें मजबूर नहीं किया अपने साथ रहने पर, आओ मैं तुम्हें तलाक का इख्तियार देता हूं, अपने ऊपर तलाक वाक़ई करो और जाओ इद्दत के बाद जहां चाहे निकाह करो। तो बहुत क्लियर किया ना मामले को। तो आपकी गुर्बत की वजह से सामने वाली पार्टी आपको रिजेक्ट कर दे उसको हक है, लेकिन अगर आपको रिश्ता मिल रहा है और वही रिश्ता मिलेगा जो आपसे भी ज्यादा गरीब होगा, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि मुझ में निकाह की इस्तिताअत नहीं है। आज जो लोग कहते हैं ना में निकाह की ताकत नहीं है और फिर हराम कारियों की तरफ जाते हैं, हैंड प्रैक्टिस और ये इस तरह के जो बेहुदा हरकतें उनकी तरफ जाते हैं, ये क़यामत के दिन का ये उज़र काबिल कबूल नहीं है। भाई आप गरीब लड़की से करो, झुग्गियों में जाओ वहां करो निकाह। ये आपने दुनिया को चूंकि मुसाफिर खाना नहीं समझा, हर आदमी का एक स्टैंडर्ड है। एक साहब मुझे कहने लगे इतने बच्चे हो गए अगर जेब में पैसे ना हो पढ़ाने के तो क्या करेंगे? मैंने कहा टमाटर बेचेंगे और क्या करेंगे, क्या इसमें टमाटर, ये टमाटर बेचने वाले क्या जहन्नम में जाएंगे क्या? नहीं तो इतने बच्चे हमारे टमाटर बेचेंगे। वो भाईजान दुनिया मुसाफिर खाना है, यहां सदर जरदारी भी कब्र में जाएगा, मुस्लिम लीगी भी कब्र में जाएंगे, मरेंगे साले, सब ने मरना है। वो फिरौन कहां गया जो इतना बड़ा बादशाह था? जनरल मुशर्रफ भी बीमार पड़े हुए, थोड़े दिनों में इत्तला आ जाएगी, सबकी आएगी, ये कोई बुरी बात नहीं है, मेरी भी आएगी आपकी भी आएगी। इसको इतना मुसल्लत कर लिया खोपड़ी के ऊपर, ये दुनिया की मोहब्बत है, ये एजुकेशन नहीं है। इसको एजुकेशन या तरक्की नहीं कहते, ये दुनिया मुर्दार से इश्क है और इस इश्क की सजा दुनिया में अल्लाह देता है, दिमाग का सुकून छीन लेता है। पढ़ाओ अपने बच्चों को, अच्छे से अच्छा बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, बन गया ठीक है, नहीं बना कोई बात नहीं, रक्षा चलाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। हमारे नबी ने कैसी मिसालें दे दे के हमें समझाया, हमको अंग्रेज थोड़ी है भाई, कैसी मिसालें दी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। पिछली उम्मतों की मिसाल दी कि एक औरत जो है ना वो अपने बच्चे को गोद में उठाई हुई थी, तो एक शख्स जिसको लोग बुरा भला कह रहे थे, मिस्कीन, गरीब, परागंदा बाल, तो मां ने दुआ मांगी, अल्लाह मेरे बच्चे को ऐसा ना बनाना, इसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है माशरे में। हदीस में आता है बच्चे को अल्लाह ने मां के गोद में बोलने की तौफीक दी, बच्चे ने कहा अल्लाह मुझे ऐसा बना देना। दूसरा बड़ी आली शान सवारी में गुजरा, कोई पीपल्स पार्टी में बड़े ओहदे पर होगा उस जमाने में, बड़ी आली शान सवारी और बड़ा जाहो जलाल के साथ मां ने कहा अल्लाह मेरे बच्चे को ऐसा बनाना। आज माएं कहती है ना ऐसा बन जाए ऐसा ना बने, बच्चे ने मां की गोद में कहा अल्लाह मुझे ऐसा ना बनाना, मुझे ऐसा ना बनाना। हदीस में आता है ये जो जाहो जलाल के साथ गुजर रहा था खुदा का बागी और उसका नाफरमान था, और वो अल्लाह का फरमाबरदार था जो पहला वाला। देखो फिरौन ने जो मूसा अलैहिस्सलाम को ताने दिए ना, वो गुर्बत के ताने दिए, वही ताने आज आप गरीबों को दे रहे हो कि इतने बच्चे हो गए तो टमाटर बेचेंगे। गुर्बत कोई ऐब बोलो नहीं है, फिरौन इसी वजह से तो बर्बाद हो गया। वो कह रहे कि अम अना खैरुम मिन हाज़ा लज़ी हुवा महीन, ऐ लोगों मेरे पास बागात है, मेरे पास इल्म है, मेरे पास दुनिया की हर नेमत है, और ये मूसा तो मिस्कीन है, खाने को रोटी नहीं होती इसके पास, तुम इसको फॉलो करोगे मुझे फॉलो करोगे। लोग कहते थे आपको फॉलो करेंगे हम। वला यकादु युबीन, और कहते थे मूसा में एक ऐब ये भी है कि इसको बोलने में बलागत नहीं है, मुझे बोलना भी आता है। ये फिरौन मुकाबला कर रहा है। अल्लाह की नजर में मूसा की अहमियत थी, मूसा की जो मिस्कीन गुलाम कौम में पैदा हुए, क्या वैल्यू है। जब कुरान पढ़ो ना, खुदा की कसम मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह की नजर में जो वैल्यू थी उसका अंदाजा होता है। कुरान में सबसे ज्यादा नाम किस पैगंबर का आया है? मूसा। और मिस्कीन गुलाम कौम में पैदा हुए,
اپنے آپ کو قتل سے بچاتے پھر رہے ہیں, غلطی سے قتل بھی ہو گیا تھا, بچاتے پھر رہے ہیں. بکریاں چرائی ہیں 10 سال نکاح کے لیے ہے. غربت کا عالم دیکھو. ان کی اہلیہ کے والد نے کہا اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ اس شرط پہ کروں گا کہ 10 سال بولو بکریاں چراؤ, اور کوئی آپشن نہیں تھا. کتنا بڑا مہر نا, ٹھیک ٹھاک بھاری بھرکم مہر ہے. انہوں نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں, اور اس کے علاوہ میرے پاس نکاح کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے, کوئی بات نہیں 10 سال بکریاں چرائیں گے. جو تکبر فرعون کی کھوپڑی میں تھا نا اس وقت, وہی ہمارے آج پڑھے لکھے لوگوں کے دماغوں میں بیٹھ چکا ہے. وہی پڑھے لکھے لوگوں کے دماغ میں بیٹھ گیا ہے. اس دنیا سے دل مت لگاؤ میرے بھائی. بچے ٹماٹر بیچے, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا ان کو ابھی سے ٹماٹر کی ریڈی دے کے ٹماٹر بکواؤ, ان کو اچھی سے اچھی تعلیم دو, اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا. پیسے نہیں ہے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے. ہمارے نبی مسکین تھے بھائی. ایک صاحب کا فون آیا, میرے 4 بچے, ایک ہی کمرہ ہے, میں بہت پریشان ہوں, پھر بیوی کو حمل ٹھہر گیا, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں حمل گرا دو, کہاں سے خرچے پورے کرو گے؟ میں نے کہا 4 بچے زندہ ہیں یا نہیں ہے؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا جب بھی پیدا ہوئے تھے ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا اس کا مطلب جب پیدا ہوا تھا نا بچہ تو دودھ اس لیے پیدا ہوا تھا, اس وقت بچے کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا چیز تھی؟ دودھ. ایسا دودھ اللہ نے پیدا کر کے دکھایا, آج تک کوئی سائنٹسٹ کوئی ڈاکٹر اس کا آلٹرنیٹ پیدا نہیں کر سکا. میں نے کہا خدا نے بتا دیا ہے کہ بچے پیدا میں کرتا ہوں, تم نہیں کرتے. ان کی ضرورتوں سے میں واقف ہوں, تم بعد میں واقف ہوتے ہو, اور ان کی بنیادی ضرورتیں میں پوری کروں گا. میں نے پھر لندن میں ایک ڈاکٹر صاحب کو فون کیا کہ ان کو کوئی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں حمل گرا دو. اس نے کہا یہ پوری دنیا میں اللیگل ہے, ایک دن کا حمل بھی گرانا سوائے 2-4 ملکوں کے, پوری دنیا میں کیا ہے بولو؟ اللیگل ہے, ایک دن کا حمل بھی. اور لندن میں انہوں نے کہا کہ 13 سال کی لڑکی اگر زنا سے حاملہ ہو جائے وہ بھی حمل نہیں گرا سکتی. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل. کسی بچی سے جبرن زنا ہوا یو کے میں اگر, اور بچی کی عمر کتنی ہے 13 سال, پریگننٹ ہو گئی, یو کے کا لا یہ ہے کہ وہ پریگننسی ضائع بولتے کیوں نہیں کر سکتی, کیونکہ جب ایک جان جسم میں اللہ نے اس کو زندگی کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے, وہ آپ کی اولاد ہے. کروڑوں جرسوموں میں سے ایک کی سلیکشن ہوتی ہے. بات پہ اللہ پہ توکل, اللہ پہ اعتماد, یہ چیزیں ختم. غربت دیکھو قرآن میں کتنا اللہ نے ارشاد فرمایا, ابسط الرزق لمن یشاء, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق بڑھا دیتا ہوں, جس کے لیے چاہتا ہوں تنگ کر دیتا ہوں. اس کا اولاد سے تعلق نہیں ہے. اللہ غریب رکھنا چاہے گا, ایک بچے میں بھی آپ کے منہ سے نوالا چھین لے گا. رزق میں برکت دینا چاہے گا تو درجنوں میں بھی اللہ, ہم نے بہت سے دیکھے غریب تھے, ان کے اولادیں ہوئی, سب اولادیں پڑھ لکھ کے, کوئی شپ پہ ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کما بھی رہے ہیں, اپنے والدین کو کھلا بھی رہے ہیں. تو ایک عجیب دماغ میں چیزیں مسلط کی ہوئی ہیں.